ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یار پا جنید یقین کرو، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں، جس گلی میں جاتا ہوں، جس دفتر میں جاتا ہوں، جس دکان پہ جاتا ہوں، اس سے یہ نہ سوچنا کہ میں بڑا آوارہ پھرتا ہوں. ویسے یہ ذرا چلنے پھرنے والا بندہ ہے. جہاں بھی یار جاتا ہوں آگے سے یہی روئے جا رہے ہوتے ہیں کہ لٹے گئے، مارے گئے، برباد کر دیا ملک کو انہوں نے، سارے محکموں کا پٹھا بہ گیا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میرے منہ میں خاک تو ویسے بھی پڑتی رہتی ہے، جتنی مٹی کا ٹائی بہت ہے. اللہ نہ کرے. لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ پاکستان اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کیا بنے گا. کیسی باتیں کر رہے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا. انشاءاللہ. مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں نا یار، جہاں جاتا ہوں یا پھر میں گھر سے نہ نکلا کروں. پلیز. اللہ جانتا ہے میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں کہ یار یہ عوام بیچاری جو ہے ہماری، یہ کس تذبذب کا شکار ہو گئی. بالکل. یہ تذبذب میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا؟ بڑا حیران کر دیا آپ نے عزیز صاحب. تھینک یو. یار یہ کیا ہو رہا ہے ویسے؟ نہیں یار، بات تو سیدھی سیدھی یہی ہے کہ مایوس کن حالات نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر ہمیں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تو امید کی کرن خود جگانی چاہیے. یہ نوید قمر صاحب کا نام امید کی کرن ہے؟ ایسے بولتے جا رہے ہیں. دیکھو جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، مجھے تو یعنی پاکستان کے حوالے سے بہت سے روشن اور امید افزا پہلو نظر آتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے مجھے ایک دانشور بزرگ ملے. او میرے چچا افتخار فروز ملے ہیں تمہیں؟ کی بات نہیں کر رہا میں، بہت دانشور بزرگ ہیں وہ، لیکن میں کسی اور دانشور کی بات کر رہا ہوں. اچھا. انہوں نے دیکھو مجھے ایک عجیب و غریب ایک امید افزا پہلو سے آشنا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جب پاکستان کی قوم جو ہے وہ یعنی مایوسیوں کے بادلوں میں گھری ہوئی ہے، ہندوستان کا جو مقتدر طبقہ ہے وہ بھی اس وقت بہت پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے. میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو جوتشی ہیں، جو ماہرین علم نجوم ہیں، ان کی یہ پریڈکشنز ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر اگلے 2-3 سال کے دوران بڑے کرائسس سے دوچار ہو جائے گا. اور 2011 ان کے لیے انتہائی کٹھن سال ہوگا، کیونکہ 2011 میں وہاں پر داخلی فسادات شروع ہو سکتے ہیں اور وہاں پر جو اندرونی کشمکش ہے وہ اپنے بام عروج تک پہنچ سکتی ہے. اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ جو ہندوستانی جو مقتدر لوگ ہیں وہاں کے، ان کے لیے اس قدر تشویشناک نہیں ہے. ان کے لیے وہ پریڈکشنز زیادہ پریشان کن ہیں جو ان جوتشیوں نے پاکستان کے حوالے سے کی ہیں. وہ کیا ہے سر؟ ان ہندوستانی جوتشیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نحوست کے سائے پاکستان پر کئی سال سے چھائے ہوئے ہیں، یہ 2012 سے چھٹنے شروع ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گا. آہا، اس کا مطلب ہے لکی کمیٹی ڈال لوں پھر. یار ویسے اللہ کرے پاکستان ترقی کی راہ پہ گامین ہو جائے، مگر یار تم اچھے بڑے پڑھے لکھے اور دانشور آدمی ہو، ٹائی بھی لگاتے ہو، جس کی مجھے بہت جلسی ہے. اچھا یار تم بھی نجومیوں کی باتوں میں آ رہے ہو یار. نہیں، میں نجومیوں کی باتوں میں نہیں آ رہا. اس حوالے سے علم نجوم پر یقین رکھنا یا ایسٹرالوجی پر بلیو کرنا یا نہ کرنا، اس حوالے سے ہمارے ہاں ظاہر ہے منقسم رائے ہے. کئی لوگ اس کے بارے میں بڑے مضبوط دلائل رکھتے ہیں اور کئی لوگ اس کو آل ٹوگیدر بالکل ریفیوٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جن جوتشیوں کی بات میں کر رہی ہوں کوئی سڑک چھاپ قسم کے نجومی نہیں ہے. بہت یعنی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہاں پہ، اور صرف ہندوستانی جوتشیوں تک یہ بات محدود نہیں ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں جو 11 ٹاپ کی ویب سائٹس ہیں ایسٹرالوجی کے حوالے سے، ان سب میں کم و بیش اسی طرح کی پریڈکشنز کا ذکر ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ مشکل حالات سے دوچار ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو قسمت ہے اس کا ستارہ کھلنے والا ہے. اچھا، یہ بڑے بہت اعلیٰ نجومی پائے کے نجومی. ہاں، مطلب یہ دیکھو ڈاکٹر پی کے شرما، ڈاکٹر ایس کے کارلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ وہاں پر بنارس یونیورسٹی میں جو ویدک علوم ہے اس کے یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اور ان کی کئی بڑے مہنگے طوطے رکھے ہوں. اور سنو تو صحیح، ان کی ماضی میں بلکہ ماضی قریب میں ان کی بہت جو اہم پریڈکشنز ہیں وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں. بس انہی لوگوں میں یہ جو 3-4 لوگ ہیں جو ہندوستان کے جو ٹاپ کے جوتشی ہیں، ان کا یہ انہوں نے یہ پریڈکشنز کی تھی کہ پاکستان وہ سیمی فائنل میں ہار جائے گا، ہندوستان جیت جائے گا. پھر فلپائن کے زلزلے کی پیشگوئی کی تھی، پھر پاکستانی زلزلے کی پیشگوئی کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ابھی جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں یہ ڈاکٹر شرما کی بالکل 2 ٹوک کلیئر کٹ ایک پریڈکشن تھی کہ اسپین ون کر جائے گا، اسپین ون کیا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر شرما نے یہ بمبئی حملوں سے 90 دن پہلے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ حادثہ ہونے جا رہا ہے، وہ حادثہ ہوا.
यार इन्हीं हिंदुस्तानी ज्योतिषियों ने कहा था कि अल्लाह माफ करे पाकिस्तान 50 साल के बाद खत्म हो जाएगा। 64वां साल जा रहा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन्हीं हिंदू ज्योतिषियों ने उस वक्त साथ ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान वीनस की महादशा में दाखिल हो गया तो फिर पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन जाएगा। अब यही हिंदू ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान वीनस की इस महादशा में दाखिल हो गया, लेकिन इसके असरात 5 साल बाद जाहिर होना शुरू होंगे, यानी 2012 से पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू होगा इंशाअल्लाह। और ये महादशा अगले 20 साल तक कायम रहेगी, यानी पाकिस्तान का जो अरूज का दौर है वो कम से कम 20 साल तक डेफिनेटली जारी रहेगा। अल्लाह करे बस 20 साल हमारे तरक्की के गुजर जाएं, फिर हम पक्के हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि फिर 2011 में हिंदुस्तान जो है वो दाखिली फसादात वगैरह का शिकार हो जाएगा और उसकी इक्तिसादी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। फिर ये भी एक प्रेडिक्शन है जो मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है कि 2013 या 2014 में चीन और पाकिस्तान मिलकर किसी न किसी शक्ल में हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और फिर उनकी एक कहानी है कि वो हिमालय के पहाड़ों से उनका कोई सेवियर आएगा और वो हिंदुस्तान की फौज की क़यादत करेगा वगैरह वगैरह। यार इन ज्योतिषियों की दुकानें किधर है? मैं भी जरा चक्कर तो लगाऊं। इनकी दुकानें नहीं है या फुटपाथ पे नहीं बैठे हुए, ये इनकी बड़ी मोस्ट मॉडर्न किस्म की लैब्स हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये जयपुर का नाम जो है, जयपुर जो है वो एस्ट्रोलॉजी का एक तरह से वर्ल्ड वाइड सेंटर समझा जाता है। अच्छा। और जयपुर जो है वो, ये तो तुम्हें पता है ना कि राजा जयसिंह के नाम पर है। बिल्कुल। राजा जयसिंह जो है जयपुर तो कोई जय बंदा ही होगा। राजा जयसिंह जो था वो औरंगजेब आलमगीर का बहुत मुकर्रब और काबिल दरबारी था और इसको औरंगजेब आलमगीर सवाई के खिताब से बुलाता था कि यानी इसका बाकी दरबारियों की निस्बत इसके पास 4 गुना इल्म ज्यादा है। और यानी ये औरंगजेब आलमगीर का मंजूर वसान था। और इस राजा जय सिंह ने हिंदुस्तान के 5 मुख्तलिफ शहरों में बहुत जदीद किस्म की लेबॉर्ट्रीज, फल्कियात की लैब्स कायम की थी, जिनमें से 4 तो खत्म हो गई और एक जो जयपुर की जंतर मंतर या लैब थी फल्कियात की, वो आज भी कायम है और पूरी दुनिया के जो माहिरीन फल्कियात है उसको सेंटर समझते हैं। और इतनी वो एक्यूरेट लैब है, उसमें क्या कहा जाता है कि 14 जो मोस्ट मॉडर्न किस्म के जियोमेट्रिक आलात हैं जो सितारों की मूवमेंट और मुख्तलिफ जो फल्कियात की तब्दीलियां हैं वो महसूस करते हैं, नोट करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स इस कदर रिलायबल हैं कि जो अमरीकी बहरिया की एनुअल रिपोर्ट्स हैं फल्कियात से मुतालिक उनसे कंपेरेबल हैं। शाबाश है। तो अमेरिका ने अपनी बहरी फौज पे इतना पैसा लगाया हुआ है, 2 नजूमी बिठा ले उधर। सर क्या हमें हिंदू नजूमियों की प्रेडिक्शन से मुतमिन हो जाना चाहिए? ज्यादा इत्मीनान की बात तो यही है कि ये हिंदू ज्योतिषियों की पेशन गोई है, ये किसी पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर की खुशफहमी नहीं है। लेकिन इन नजूमियों की सारी बातों को एक तरफ रखो, जो सबसे अहम बात है हमारे लिए एक मुसलमान की हैसियत से कि गज़वा हिंद के हवाले से तो हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि यानी गज़वा हिंद पेश आएगा और एक तवील अरसे तक जंग लड़ी जाएगी जिसमें बिल आखिर जो फतह है वो मुसलमानों की होगी इंशाअल्लाह। मैं टिल्लाओ के बैठा हूं। नाज़रीन, यहां में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।